السلام علیکم. آپ تھرڈ امپائر دیکھ رہے ہیں. میں ہوں محمد اکبر باجوہ, میرے ساتھ حبیب اکرم صاحب موجود ہیں. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے. حبیب صاحب, عمران خان صاحب کو نیشنل سیکورٹی تھریٹ انہوں نے قرار دیا. یہ بھی انہوں نے کہا کہ ایسا اس طرح کا ہم نے اس سے پہلے کسی کے بارے میں نہیں کہا. سیاست انہوں نے کہا ختم ہو گئی ہے, بیر نقل. اور پھر معاملہ یہ ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ اوور آل بات تو بیانیے کی ہے. ایک تو یہ اس ٹویٹ کا جواب ہے جی, اس میں جو لینگویج ہے اس کا جواب ہے. جو آتے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ سب کو مبارکباد ہو کہ سی ڈی ایف کا جو آفس ہے وہ اس کا آغاز ہو چکا ہے. جی, سو ان دونوں باتوں کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ عمران خان ہیز بین ڈکلیئرڈ اے نیشنل سیکورٹی تھریٹ. اور پھر سوال ان سے یہ بھی ہوا کہ چلیں وہ بعد میں کرتے ہیں, میں آنا نہیں چاہ رہا. ہاں جی, دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ جو آج منصور صاحب نے منصور علی خان صاحب نے وہاں پہ بڑا پرٹنٹ سوال اٹھایا اور انہوں نے کہا جی یہ جو سیکیورٹی تھریٹ ہے یہ فاطمہ جناح سے آن ورڈ سنی جا رہی ہے. بعد میں افسا کومل صاحبہ نے بھی جی, اور بعد میں افسا کومل صاحبہ نے بھی یہی بات کی. جب یہ ساری بات ہوئی تو اس کے بعد انہیں یہ کہنا پڑا کہ جناب جتنی سختی سے آج ہم بات کر رہے ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں کی. جی, یہ بات ظاہر ہے جو موجود ہوں ان کو ایسا ہی لگتا ہے کہ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا. جیسے مجھے بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ میرے جیسا صحافی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا. آپ کو بھی ڈیفینیٹلی کبھی کبھی لگتا تھا, لگتا ہوگا. تو اب نہیں لگتا. اچھا, تو دیکھیے جب یہ کیفیت ہوتی ہے نا تو اس وقت آپ کو تو ایسے لگتا ہے کہ آپ تاریخ کے پہلے آدمی ہیں جو یہ بات کر رہا ہے. حالانکہ اس سے پہلے تاریخ میں یہ باتیں ہو چکی ہوئی ہیں جی, اور تقریباً اسی زبان سے اسی انداز سے ہوئی ہیں. دوسرا, آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس نے ایک اور چیز کو بھی واضح کر دیا ہے کہ بیانیہ بنانے پہ اور ڈسکس کروانے پہ حکومت کا کوئی کنٹرول باقی نہیں رہا. جی, جو آپ کی سیاسی حکومت ہے جو یعنی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, یہ دونوں کچھ بھی کر لیں یہ اتنے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں کہ یہ نہ تو گفتگو آگے بڑھا سکتے ہیں, نہ ان کی یہ حیثیت ہے کہ یہ کوئی بات کریں تو وہ اس کو ڈسکشن میں لایا جائے, میڈیا اس کو دیکھے. اور میڈیا کے اندر دراصل جو سپیس ہے وہ کس کو ملتی ہے, وہ آج ایک بات یہ واضح ہوگی جی, کہ یہ ساری باتیں معاف کیجیے گا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے نہ کی ہوتی تو آج شاید ہم اس پہ گفتگو بھی نہ کر رہے ہوتے. ایون وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہوتے, اسمبلی میں تقریریں ہو رہی ہوتی تو یہ ایک فقرے کی مار تھی کہ جناب آج اسمبلی میں عمران خان کے خلاف بڑا شغل لگا رہا. یہی ہونا تھا نا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے آج ایک حقیقت یہ تسلیم ہو گئی کہ باقی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں بارنگ عمران خان ایکچولی دے ڈونٹ ایگزسٹ فرام ٹوڈے. اچھا, ایک تو یہ اس سے ہوا. تیسری بات یہ ہوئی کہ آج ایک باقاعدہ طور پر یہ طے پا گیا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ, آج وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ, ہمیں پتہ آپ کس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں, ہماری ہمت نہیں پڑتی ڈائریکٹ لفظ کہنے کی. تو وہ ورڈ ٹھیک بھی نہیں ہے. اگر آپ سمپل فوج کہیں تو وہ ہوتا بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں دیکھیں اصطلاح اپنا معنی خود بنا لیتی ہے. ٹھیک, تو پاکستان میں یہ اصطلاح ہے تو اس کو چلنے دیں. اچھا, اب اس اصطلاح نے خیر اب جو اسٹیبلشمنٹ نے ایک چیز یہ آج یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ عمران خان کا فریق کوئی اور نہیں ہے, وہ خود ہے. کون ہے؟ خود ہے. اچھا, یہی چیز عمران خان کتنے طویل عرصے سے کہہ رہے تھے. وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ میں جن سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں, میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو فیصلہ کر سکتا ہے. جی, جہاں پہ اصل طاقت وہاں پہ. اچھا, تو لہٰذا آج عمران خان کا جو گزشتہ 2-2.5 سال کا موقف تھا وہ بھی سارا واضح ہو کے سامنے آ گیا کہ آج باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ جناب اس طرح کا معاملات کو بھی تاریخ میں بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اور پھر عمران خان کو بار بار ذہنی بیمار چونکہ ان کی ٹویٹ میں ورڈ یوز ہوا وہ انہوں نے تو وہ پلٹایا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس کے ذریعے جب فریق واضح ہو جاتے ہیں, یہ بات کئی دنوں سے میں ڈھکے چھپے لفظوں میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا جی جو لائنز ہیں وہ ڈرا ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو ایکچولی یہ تھا وہ مقصد, جو لائنز ڈرا, یہ آج اس کا ثبوت آپ کو مل گیا کہ لائنز ڈرا ہو گئی ہیں.
اب ایک طرف عمران خان ہے, دوسری طرف آپ دیکھیے نا, ہائبرڈ رجیمز جو ہوتی ہیں یہ پوری دنیا میں ہے اس وقت. آپ ایسٹرن یورپ بھی چلے جائیں, آپ اس کے علاوہ پوسٹ کمیونسٹ جو اسٹیٹس ہیں ان کی طرف چلے جائیں, ہائبرڈ رجیمز جہاں پہ ہیں یا پھر ڈکٹیٹرشپس ہیں, وہ یہ ایک پولیٹیکل بیٹل ہے یا پولیٹیکل پرابلم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہائبرڈ رجیم ہمیشہ اس کا ایک سیکیورٹی لاجک تلاش کرتی ہے. بالکل. تو یہاں پہ وہ سیکیورٹی لاجک آیا سامنے, لیکن اس سے سوال دو جنم لیتے ہیں. ایک یہ کہ جب وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے, ہائبرڈ رجیمز نہیں, تیسری دنیا میں جب بھی آپ نے کسی پہ الزام لگانا ہوتا ہے تو آپ اسے سیکیورٹی تھریٹ کراتے ہیں. ہاں ٹھیک, بالکل. اور یہ ابتدا ہمیشہ سیاست میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے. نوابزادہ لیاقت علی خان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ, قائد ملت, ان کا سیاسی اختلاف کس سے تھا؟ حسین شہید سہروردی سے. حسین شہید سہروردی جب آئے پاکستان کے اندر تو اس وقت کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں, وہ آپ کو ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, ان کو سیکیورٹی تھریٹ سمجھا جاتا تھا. اچھا, حسین شہید سہروردی نے راولپنڈی سازش کیس میں کردار ادا کیا, مطلب کردار کیا, انہوں نے وکالت کی ملزموں کی, وہ تب بھی سیکیورٹی تھریٹ بن گئے. ولی خان سیکیورٹی ٹھیک ہے, ولی خان سیکیورٹی تھریٹ, ولی خان کو بھٹو سیکیورٹی تھریٹ کہا کرتے ہیں. جی. اچھا, ان کے بلکہ ان کی جماعت کو تو بھٹو نے باقاعدہ طور پر کالعدم قرار دینے کی کوشش. میں اسی سوال کی طرف آنے لگا تھا ویسے ریگارڈنگ پی ٹی آئی, جو آج سوال بھی ہوا وہاں پہ کہ کیا ان کو پھر بین کیا جائے گا. اس پہ انہوں نے کہا وہ تو حکومت دیکھے اور ان کا معاملہ ہے, تو ادھر باقی ریاست دیکھے گی. میں دنیا کی تاریخ کا ایک طالب علم ہوں. میں دنیا کی تاریخ میں آج تک کسی ایسی سیاسی جماعت, سیاسی تحریک سے آگاہ نہیں ہوں جس کے اوپر پابندی لگائی گئی ہو اور وہ ختم ہو جائے. میں آج تک, میرے ذہن میں نہیں ہے. اگر وہ پابندی کی زد میں آ کے ختم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے وہ تحریک نہیں تھی. ٹھیک بات ہے. سیاسی جماعت اگر ختم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے تحریک نہیں تھی. سر وہ بڑے سخت الفاظ جو وہاں سے آئے نا, ایک انہوں نے کہا کہ وہ بھونکتے ہیں, ورڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ. پھر یہ کہا کہ کے پی پہ ایک ٹولہ مسلط ہو گیا. مسلط ہو گیا, لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. لوگوں نے ووٹ دیے. جی, ٹولہ جہاں مسلط ہے وہاں لوگوں کو پتہ ہے. ایگزیکٹلی. جی. اب فرض کر لیجئے اسلام آباد کی حکومت پتہ ہے وہ کیسے بنی ہوئی. جی. پنجاب کی حکومت, پنجاب کی حکومت پتہ ہے لوگوں کو کیسے بنی. ٹھیک بات. اب سر اگر فرض کر لیتے ہیں ہائپوتھیٹیکلی, جو لقمہ دیا گیا ان کو اور اس کا جواب انہوں نے یہ نہیں دیا کہ ہاں یہ ہونا چاہیے, انہوں نے کہا اس کا فیصلہ ان کو کرنا چاہیے. مجھے وہ سجیسٹیو لگا کہ وہ سجیسٹ بھی کریں, کیونکہ ایک دفعہ پہلے بھی یہ کوشش ہو چکی ہے. دیکھیے آج کل اس پریس کانفرنس میں بھی وہ بات واضح طور پہ نظر آتی. دیکھیے پاکستان کے اندر جو عروج اور زوال ہے, وہ جس پہیے کا نام ہے, اس پہیے پہ کبھی نیچے آ جاتے ہیں لوگ, کبھی اوپر چڑھ جاتے ہیں. جیسے آج کل ہم نیچے ہیں اس کے نا, پہیے کے نیچے, بلکہ ہم تو میرا خیال ہے پہیے تو تھلے ہی آ گئے. ٹھیک ہے نا. خیر, تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ ایک طریقے سے وہ ایک ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہیں کیا کہہ کے وہ پذیرائی ملے گی, اور بعض اوقات سوالات کی بجائے وہ دراصل سجیشنز ہوتی ہیں جیسے آپ نے کہا, اور وہ تجزیے کی بجائے پلینگ ٹو دا گیلری جس کو کہتے ہیں نا, آپ کسی کا دل پڑھ کے اس کی بات کرنا شروع کر دیں. دیکھیے چند لوگ یہ کام کر رہے ہیں, تو کر رہے ہیں, آپ کو کیا اعتراض؟ میں اس میں مجھے تشویش اس چیز پہ ہوتی ہے. فرض کر لیجئے کہ اگر جیسا کہ پہلے بھی ایک دفعہ پلان بنا تھا بیچ میں, پھر وہ سما اسٹال ہوا, اب یہ دوبارہ جس طرح سے آج پریس کانفرنس میں جو الفاظ سامنے آئے اور پھر اس کے بعد یہ سوال پوچھا گیا, سجیشن کے طور پہ پوچھا گیا, یا پھر یوں محسوس ہوا کہ آپ کے دل میں تو میں وہ بات کر دیتا ہوں. اب خدا نہ کرے یوں کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو, لیکن اگر یوں ہوتا ہے تو دیکھیں, ہم جب خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں اور پھر ادھر دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, جس کی وہ خود بھی سب باتیں کر رہے تھے, اور جرگے کو بھی انہوں نے بس ایک پاسنگ ریفرنس میں اس کا ذکر کیا اور وہ سائڈ پہ کر دیا, شاید سنا نہیں انہوں نے اس کو, لیکن وہاں ایک پی ٹی ایم بھی ایگزسٹ کرتی ہے, اور مجھے خوف آتا ہے اس چیز سے. دیکھیے اکبر, ہمیشہ سے یہ ایک تیر بہدف نسخہ رہا ہے کہ کسی علاقے کو نمائندگی سے محروم کریں. وہاں پہ تیر بہدف نسخہ نہیں, یہ جسے کہتے ہیں نا بلنڈر آف دا آل بلنڈرز, کہ آپ کسی جگہ کو نمائندگی سے محروم کریں اور وہاں پھر قوم پرستی جڑ پکڑ لیتی ہے. آپ تجربات پورے دنیا میں دیکھ لیں, پوری دنیا میں وہاں پر یہی ہوتا ہے. اور بعض اوقات حکومتوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے حکومتیں ہمیشہ ان کا ایک ہی اسٹینڈرڈ ان کا بیانیہ ہوتا ہے, سیکیورٹی, ٹھیک ہے, عدالت, قانون, جس کو ویپنائز کیا جاتا ہے, جس کو حربے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, اور عدالتیں آزاد ہیں, وہاں چلے جائیں. دنیا بھر میں دراصل یہی تین چیزیں ہوتی ہیں.
اچھا بعد میں حسب ذائقہ اس میں نہ مذہب بھی ڈال لیا جاتا ہے. اچھا اور حسب ضرورت جیسے ڈالا تھا یہاں پہ جی بھی ڈالا. تو وہاں پہ جیسے ہمارے پڑوس میں ہندوتوا ڈال دیتے ہیں, ایک فیشسٹ رجیم جو ہے وہ وہاں پہ ہندوتوا کے آڑ میں اور ملک کی سیکیورٹی کے آڑ میں ہر ایک کو مشورہ دے رہی ہوتی ہے, تم بھی نکل جاؤ تم بھی نکل جاؤ, اور کچھ کو تو باقاعدہ دھکے دے کے نکالنا شروع ہوتا ہے. دیکھیے یہ جو ریاستی سٹرکچر ہے یہ اس کی اپنے اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور اپنے اپنے وقت پہ ان کی ضرورت پڑتی رہتی ہے, تو لہٰذا آپ اس کو اسٹیٹ کرافٹ کے حصے میں ہی سمجھیں. سر ایک امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, ہاں جی امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے ادھر سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے. جی ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ پورے ملک کو ایک سیکیورٹی تھریٹ میں مبتلا کر رہے ہیں, اور وہاں کے چونکہ سابق فوجی سیاست میں بھی ہیں وہ سیدھے کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا یہ ایسا نہیں ہے, اور وہاں پہ جمہوریت اور عدالت بہرحال کسی نہ کسی درجے میں قائم ہے. تو بعض اوقات لیکن امیونٹی بھی تو لے لی ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ نے. جی ڈونلڈ ٹرمپ نے. اچھا عدالتی فیصلے سے ہی آئی ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے سے آئی ہے. دیکھیے وہاں پہ بہت ساری پیٹی چیزیں ہیں جن کا جواب ڈونلڈ ٹرمپ دیتے ہیں, کیونکہ ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے. پھر جس طرح ان کی کانگریس اور جس طرح ان کا سر اس پہ تو ساری چیزیں کر رہے ہیں. اگری آن دس, وی ہیو انٹرڈ ا پوسٹ ڈیموکریٹک ایرا. آئی وونٹ کال اٹ, میں آٹوکریٹ نہیں اس کو کہتا, لیکن لیٹس کال اٹ پوسٹ ڈیموکریٹک ایرا. جی جی وہ تو ہے. سو اس میں ہم اس کی کوشش کر سکتے ہیں, اس کی تمنا رکھ سکتے ہیں, لیکن لیٹس کال اسپیڈ اسپیڈ. وہ یہاں پہ تو اسی طرح سے ایکٹ کیا جائے گا. پوسٹ ڈیموکریٹک ایرا جو ہے نا, اس کا جو سب سے بڑا تاثر پیدا ہوا ہے وہ دراصل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہے. آپ اس ڈونلڈ ٹرمپ صاحب چونکہ اس کے سب سے اوپر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں, تو اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے نیچے ساری چیزیں ایسی ہیں, لیکن کبھی بھی یہ ایرا ہمیشہ نہیں رہتا. یہ بات ٹھیک ہے نا, یہ وقتی ایک ابال ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے دنیا بھر میں جو کمزور ریاستی نظام ہوتے ہیں نا, وہ یہی کرتے ہیں. چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پولیٹیکلی ویک ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ویک پالیٹکس میں وہ وہی باتیں کر رہے ہیں کہ پیٹ ہیگسٹ آئے گا, وہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کو ڈپارٹمنٹ آف وار قرار دے دیا, اس طرح کی تبدیلیاں کرنا شروع کر دی. یہ جب ویک پالیٹکس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. اور آپ 1 2 3 کی طرف تو مجھے ڈر لگتا ہے نا پاکستان میں یہ بات کرتے ہوئے. میں آپ کو بتاؤں, میں آپ ان گفتگوؤں سے آگاہ ہیں جو میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ اسٹیپ 1 2 3 4 5 کیا ہوگا, وہی ساری چیزیں ہو رہی. تو لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ چیزیں ایک سرکل میں چل رہی ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس میں جو اہم ترین پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے, میں اس کو یہ نہیں دیکھ رہا کہ آج انہوں نے ایک عمران خان کے ٹویٹ میں DGISPR نے پریس کانفرنس کی ہے. میں آج اس کو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج PMLN اور پیپلز پارٹی چارج شیٹ ہوئی. تھینک یو ویری مچ. یہ ہوا جی آج, کیونکہ وہ پچھلے اتنے دن سے آپ دیکھ رہے ہیں می پاپا ٹی پاپا لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, آپ کے کتنے, بلکہ کل جو ہم بات کر رہے تھے کہ تارڑان بھی آ گئے میدان میں. ٹھیک ہے, وہ تارڑین نے حالانکہ کافی سخت باتیں کی, لیکن اس کا جواب جو ہے سہیل آفریدی نے کیا کیا, بڑی انہوں نے عجیب و غریب باتیں کی ہیں اور بات کہہ کے آگے چل پڑے. ٹھیک ہے. اچھا فیصل واڈا صاحب نے اتنی گفتگو کی, اسی ایک پریس ریلیز پہ کام ترخا دیا. ٹھیک ہے. اب یہ جو گفتگو ہوئی ہے اس نے دراصل ثابت یہ کیا ہے کہ باقی ساری جو گفتگو ہو رہی تھی, یہ جو چھوٹے سپیکر بول رہے تھے, ان سے کوئی فرق نہیں پڑا. ایکچولی پہلے فیصل واڈا صاحب آئے, جی سب سے پہلے, جی سب سے پہلے. اس کے بعد وہ ان سے کچھ شرم آئی, دلوائی گئی شاید, وہ آئے, پھر اس کے بعد وہ خود سامنے وہ اس طرح سے آئے. لیکن حبیب صاحب اس میں نا ایک انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ ایک ٹرم یوز کی. وہ انہوں نے جب یہ بتایا کہ یہ یہاں سے ٹویٹ ہوتی ہے, یہاں پہنچتی ہے, تو یہ لوگ ٹویٹ کرتے ہیں, پھر یہاں جاتی ہے, پھر انڈیا والے کرتے ہیں, اور سب معاملہ کر کے انہوں نے کہا یہ انہوں نے ایک نیچرل ایکو سسٹم بنایا ہوا ہے. آئی ایم شیور وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ ایک ایکو چیمبر بنا ہوا ہے. جی جی, وہ ایکو سسٹم اس اصطلاح میں, کمیونیکیشن کی اصطلاح میں تو ایکو چیمبر ہے. جی ایکو چیمبر کہہ رہے تھے وہ. ایکو سسٹم تو کوئی نہیں ہوتا اس میں, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز سر یہ ہے, میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف کمیونیکیشن یہاں پہ وہ آپ کی والی بات پہ آ رہا ہوں, ریاست پہ, حکومت پہ. اس میں یوں ہے کہ سب سے پہلے آپ کو انفارمیشن پہ کنٹرول ہونا چاہیے. اچھا کرتی یہ ریاستیں ہیں. ایکو چیمبر اس وقت بنا ہوا ہے امریکہ میں, ٹرکی میں, رشیا میں, انڈیا میں, اور ملکوں میں بھی ہوگا, لیکن یہاں پہ بڑا افیکٹولی چل رہا ہے. وہاں پہ سب سے پہلے انفارمیشن کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے, پھر مین اسٹریم میڈیا پہ کنٹرول ہوتا ہے. ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ اس کا سینسرشپ ہوتی ہے. اگلا ایک اس کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی درجے میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر کتنا تصرف, کتنا کنٹرول رکھتے ہیں. اب آپ کہیں اگر ٹویٹر کو وہ آپ کے کہنے پہ بند کرتے ہیں, جیسے انڈیا میں ہو جاتا ہے, جیسے امریکہ میں ہو جاتا ہے. انڈیا نے تو باقاعدہ ایک ایپ ڈال دی ہے, انہوں نے قانون بنا کے کہا ہے
تمام موبائل فون مینوفیکچررز کو کہ آپ یہ ایپ ڈالیں, اس ایپ کے ذریعے کافی چیزیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں. تو دنیا میں سیکورٹی کنسرنز اب یہ چاروں چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں ایکو چیمبر بنانے کے لیے جو ضروری ہیں, نہ پی ٹی آئی کا مین اسٹریم میڈیا پہ کنٹرول ہے, نہ پی ٹی آئی کا سینسرشپ پہ کنٹرول ہے, بلکہ اٹ از بینگ سینسرڈ, نہ پی ٹی آئی کا الگورتھمس پہ کنٹرول ہے, اور انفارمیشن پہ کون سا کنٹرول ہے, ان سب چیزوں پہ کس کا کنٹرول ہے؟ ریاست. اس کے باوجود اس کے کاؤنٹر میں, اس نیچرل ایکو سسٹم کے کاؤنٹر میں وہ ایک صحیح ایکو چیمبر ریاست کیوں نہیں بنا پا رہے؟ ان کے پاس سب کچھ موجود ہے. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی ایک ایسا نہیں ہے کہ یہ کپ اٹھایا اور اس کی جگہ دوسرا کپ رکھ دیا, ٹھیک ہے. یہ جب ہم ایکو چیمبرز کی بات کرتے ہیں تو یعنی اس کا مطلب ہے ہم لوگوں کی رائے بدلنے کی بات کرتے ہیں نا. لوگوں کی رائے بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں ہوتی. یہ جس کی وجہ سے وہ بات کر رہے ہیں نا, وہ ایکچولی بات کر رہے ہیں, وہ ایموشنل ری انفورسمنٹ ہے. لوگوں کے ایموشنز جو ہیں وہ ری انفورس ہو رہے ہیں بار بار. وہ ایک سرکل میں آپ کو انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہو اور پھر میں کھڑا ہو جاؤں کہوں کہ انصاف پاکستان کے اندر نہیں ہے, تو آپ میری بات نہیں سنیں گے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کے گرد دسیوں ایسی مثالیں ہوں گی جہاں پہ آپ پیش کر دیں گے کہ دیکھیں ان کے ساتھ انصاف ہوا. اچھا, اگر آپ کے سامنے پولیس دیگر ادارے قانون کی پاسداری کر رہے ہوں گے تو میں کہوں گا پولیس بڑی ظالم ہے, تو آپ یہ کہیں گے کہ جناب پولیس آپ ایسا نہ کریں, پولیس تو یہ کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے. میرے ہر اعتراض کا جواب آپ خود دے رہے ہوں گے اور مثالوں سے دے رہے ہوں گے. پاکستان میں پچھلے 2.5-3 سال میں جو کچھ ہوا ہے, اچھا جس طرح عمران خان کو جہاں پہ رکھا گیا ہے اور جس طریقے سے ان کی ملاقاتوں پر پابندی لگائی جاتی ہے اور ملاقاتیں ایک رعایت کے طور پر بنا دی گئی ہیں, تو فیئر مقدمہ, فیئر ٹرائل ایک رعایت بنا دیا گیا ہے. حالت یہ ہے کہ آپ کے یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, میاں محمود الرشید صاحب ہیں, جناب میاں چودھری صاحب ہیں, ٹھیک ہے, اب چودھری صاحب ہیں, اچھا یہ سارے لوگ ہیں, یاسمین راشد صاحب ہیں, کینسر پیشنٹ ہیں, کینسر 90+ ہے. اچھا آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں, کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ مقدمہ جج صاحبان ریکیوز کریں. ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ اتنا سادہ معاملہ ہے؟ اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں گی تو پھر میں جب کہوں گا, جب یہ ساری چیزیں نیگیٹو نظر آ رہی ہیں, انصاف ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, پولیس کا کام سی سی ڈی کرتی, پولیس کا کام نہیں وہ سی سی ڈی بن گئی. عملاً پچھلے 2.5 سال سے تو ساری پولیس ہی سی سی ڈی کا کام کر رہی ہے. پولیٹیکل لوگوں کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو کم از کم یہی کر رہی ہے نا. پھر جو 8 فروری 2024 کو ہوا, کیا وہ لوگوں کو نہیں پتا؟ آپ ذرا لوگوں سے جا کے پوچھ لیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف بیانیہ ہے. یہ بیانیہ نہیں ہے, یہ حقیقت زمین سے اگے ہوئے, زمین پر ہونے والے واقعات کا رد عمل ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اب اس کو اگر آپ کہیں کہ یہ بیانیہ ہے تو بیانیہ ایسا نہیں ہے. اچھا تیسری بات نہیں, لیکن نیریٹو جو ہے, نیریٹو کو آپ اگر اس کی ایک نیگیٹو کونوٹیشن ذہن میں رکھے جیسا کہ وہ تھا تو پھر یہ وہ نہیں ہے, وگرنہ ایک اس کی ایک نارمل بیانیہ تو ہے نا. اچھا, اور دلیل جو ہے وہ کسی بھی بیانیے پہ بھاری ہوتی ہے. ایک بات ذہن میں, جی دلیل جو ہے وہ دنیا کے بڑے سے بڑے بیانیے کو ایسے بیچ میں سے کاٹ دیتی ہے. اور دلیل سے بھی بڑی چیز ہے حقیقت, آنکھوں دیکھی, حق الیقین. اب جب آنکھوں دیکھ لیا ہے ایک چیز ہوتے ہوئے تو آپ مجھے کتاب کے ذریعے سمجھائیں گے. ادھر تو میجورٹی کو علم الیقین ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ایک جاننے والے کے ساتھ یہ ہوا ہے. جی ہوا ہے. ایک یہ ہے کہ میں نے دیکھا بھی ہے. جی. اور پھر وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کے ساتھ ہوا ہے. جی, جن کے ساتھ وہ سب لوگ ہیں. اچھا پھر آپ دیکھیے, پھر اس کے ساتھ جو بیانیہ ہے, اگر اس کے اندر کوئی اگر یہ بیانیہ بن سکتا, جو پی ایم ایل این ہے اور پیپلز پارٹی, میں آپ کو بتاؤں ان سے کاریگر لوگ نہیں ہیں. یہ بہت مہان کاریگر ہیں, فنکار ہیں. آپ ذرا یہ بتائیے کہ اتنے مہان کاریگروں کے ساتھ مل کے بھی اگر بیانیہ نہیں بن رہا تو مسئلہ کیا ہے؟ یہ وہ پی ایم ایل این ہے جس نے میں آپ کو عرض کروں کہ جس نے عورت کی حکمرانی پہ ایسی کمپین چلائی تھی کہ پورے پاکستان کو لگتا تھا کہ بے نظیر بھٹو اگر وزیر اعظم بن گئی تو ٹھیک نہیں ہے. اور اگر پھر جی
یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اور ان کے آرکیٹیکٹ کون تھے؟ دیکھیے نواز شریف صاحب کے آرکیٹیکٹ آج بھی موجود ہیں. حسین حقانی صاحب امریکہ میں بیٹھے ہیں, وہ کس طرف ہیں؟ بنائے نا بیانیہ. مجھے یاد آیا کل جب وہ تارڑ صاحب دوسرے اعظم نذیر تارڑ صاحب جب کہہ رہے تھے نا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور یہ ان فیلڈ ہے اور ملاقات نہیں ہو سکتی, تو مجھے یاد آیا کہ مہران بینک کا فیصلہ بھی ان فیلڈ ہے. اچھا اب آپ ذرا دیکھیے حسین حقانی صاحب یہ مشاہد حسین صاحب کہاں تھے؟ مشاہد حسین صاحب تھے, یہ اپنے حسین حقانی صاحب تھے, اور بھی لوگ تھے. مسئلہ یہ ہے کہ آج کل بنا دے نا, اگر صرف بیانیہ ہی ایک ایشو ہے تو بن جائے. مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ مسئلہ آ رہا ہے کہ لوگوں کا تجربہ, لوگوں کے سامنے لوگوں کی روزمرہ زندگی کے حقائق, لوگوں نے اپنی آنکھوں سے گھر ٹوٹتے ہوئے دیکھے. لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک شخص جو ہے جس نے پاکستان کے لیے یہ کام کیے, سابق وزیر اعظم ہے, وہ اس کی بہنیں اس سے ملنے کے لیے روز اڈیالہ کے آگے بیٹھی ہوتی. یہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. اچھا دیکھیے یہ ہے ریالٹی. پھر انسان جو ہے نا سر وہ ایمپیتھیٹک ہوتا ہے. جی, وہ کسی کی بات سن کے اس کو اپنے اوپر فیل بھی کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے فلم دیکھتے ہوئے ہم رو پڑتے ہیں. جی, کیونکہ ہم اس کیریکٹر میں گئے ہوتے ہیں. اب آپ کسی کی بہن کو, اور وہ بھی 70 سال کی بہن کو, بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے نیچے گرا دیں. اچھا لوگ یہ واقعے کی کوئی بھی شکل ہو, لیکن یہ واقعہ اس طریقے سے قبول کر لیا گیا. ٹھیک ہے, بزرگ بہنوں کو آپ چکری لا کے چھوڑ دیں, کبھی ٹرک میں بٹھا دیں, کبھی یہ کریں. دیکھیے یہ ایک حصہ ہے. اس کے ساتھ کیا, اس کے علاوہ 8 فروری 2024 سے پہلے کیا ہوا ہے, یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو لہٰذا یہ جنگ, یہ اس کو جنگ نہیں کہنا چاہیے. یہ جو لڑائی ہے اس کو جنگ نہیں کہنا چاہیے. میں آج بھی اس معاملے کو سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو سکتا ہے. جو جتنا طاقتور ہے اس کو اتنا بڑا دل رکھنا چاہیے. ٹھیک بات ہے. تو جس درخت پہ, پرانی کہاوت ہے, جس درخت پہ کم از کم اب جتنے بھی ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے لوگ ہیں, اب تو مجھے ان سے ہم عمری کا شرف حاصل ہو گیا ہوا. تو ہمارے بچپن, یعنی ان کے بچپن اور ہمارے بچپن سارے سانجے تھے. ہمارے بچپن میں ایک بات کہی جاتی تھی کہ سراہی جھک کے پانی دیتی ہے. وہ پھلدار درخت جس کا پھل اچھا ہو اس کی ڈالیاں جھکی رہتی ہیں. بڑا آدمی ہمیشہ معاف کرتا ہے. لیکن سر بچپن میں نے ایک میمنے اور بھیڑیے کی کہانی بھی پڑھی. جی بالکل آپ نے پڑھی تھی, اور اس میں میمنے کے پاس دلیل تھی. جیسا کہ میرے پاس ہے. میں بھی کوشش ہی کر رہا ہوں تھوڑی لیکن یہ ہے نا سر کہ ایک نا میرے ذہن سے نام نکل گیا, وہ پوڈ کاسٹ ایک بڑا زبردست میں نے دیکھا, مارک ہینسن کے, کیا ان کا نام ہے ابھی آ جاتا ہے, خیر وہ تھا پلئنگ بائی دا رولز. وہ ایک بڑا خوبصورت پوڈ کاسٹ کیا, اس میں ایگزامپل بڑی اچھا وہ ہے ہیومن سائیکالوجی کے اوپر. ہیومن سائیکالوجی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک میچ ہو رہا ہوتا ہے نا, تو 2 ٹیمز کھیل رہی ہوتی ہیں, ریفری بیچ میں کھڑا ہو کے آفیشیٹ یا ان کو کرا رہا ہوتا ہے, کسی کو یلو کارڈ دکھا رہا ہے, کسی کو ریڈ دکھا رہا ہے. اچھا وہ ریفری اپنے طور پہ وہ بائس نہیں ہوتا, وہ وہاں پہ اس کو جو نظر آ رہا ہے تو اس کے مطابق کرتا ہے. لیکن دونوں ٹیمز کے جو سپورٹرز ہوتے ہیں نا, وہ شاؤٹ کرتے ہیں کہ ریفری یو سک, یو آر بائسڈ. یہ انسان کی نیچر بھی ہے یہ. جی بالکل. لیکن اس کو جب آپ سیاست میں لے کے آتے ہیں اور جب لوگوں کو یہ لگے دیٹ دا ریفری از بائسڈ, تو پھر نو اماؤنٹ آف پریسیژن ایکچولی کین ریسٹور ٹرسٹ. اس پہ غور کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اب ہم تو دست بستہ صرف ہم تو دیکھیے دست بستہ, اب تو میرا خیال ہے کہ اب تو جھک کے مجرا کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. اب بڑا ہی بھدا لگے گا سر جھک کے. ہاں نہیں, وہ مجرا جو وہ کرتے تھے. اچھا کارنش بجانا, کارنش بجا لانا جس کو کہتے ہیں. میں دوسرا نہیں آپ وہ اچھا وہ مجرا نہیں. ایک تو آپ اردو سر, آپ نے اردو کے مجرے کا وہ ورڈ نکال کے آپ. اچھا مجرے کا وہ مانی, پرانے والا مانی. اچھا آپ نے سمجھا کہ گانے بجانے کا وہ ہوتا ہے نا, نوٹیفیکیشن میں لکھا ہوتا ہے مجریہ ہوتا ہے نا. جی مجریہ, وہ مجریہ. دیکھیے میں اس کو مجریہ پڑھ دلی اور لکھنؤ میں جب مطلب لوگ جاتے تھے, چھوٹے بزرگوں کے پاس جاتے تھے, تو اسے کہا کرتے تھے رسم مجرا. تو بعد میں پھر یہ سلسلہ اس کے لیے دوسرے معنی یہ اس میں شامل ہو دوسرا کام. تو جی تو میں کارنش بجا لانے کے معنی میں استعمال کیا. تو اب تو میرا خیال ہے کہ حالت رکوع میں رہا. دیکھیں نا, میں نے وہ اس کو امیجن کر لیا. جی
جب آپ نے کہا نا جھک کے مجرا، میں کہا جھک کے مجرا بڑے فضول سے کام لگ رہا ہے. تو یہ تو اس لیے اچھا اب لاسٹلی سر یہ بتائیں کہ ویسے تو یہ ہو چکا ہے پاکستان میں ایک ہی قیادت کے نیچے ڈیسیجن چینج ہوتے ہم نے دیکھے ہیں. یہ نواز شریف صاحب سے جی بالکل سیدھی. تو ابھی آپ کی کیا اس پہ، جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اس سے پہلے اس طرح کی کسی کے بارے میں بات اس شد و مت سے نہیں کی، تو اس سے ایک تاثر قائم ہوا ہے لوگوں کے ذہن میں آیا کہ بھائی اس سرکل یا اس قیادت کے ہوتے ہوئے تو پھر عمران خان صاحب سے تو کوئی نہیں، وہ آپ چھوڑ دیجیے اس بات کو. مستقبل کے بارے میں زیادہ لمبی نہیں. پاکستان میں سیاست جو ہے وہ گھنٹوں کے اعتبار سے چلتی ہے، یہ منٹوں کے اور گھنٹوں کے اعتبار سے، اور آئندہ کچھ عرصے میں سیاست منٹوں کے حساب سے بدلے گی. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے. ہاں، میں آپ کو جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، میں آپ کو یہ عرض کروں، عمران خان وہیں پہ آج کی تاریخ میں PMLN اور پیپلز پارٹی مائنس ہو گئے. بس یہ ہے آج کا سبق. ٹھیک ہے، صحیح فرما رہے ہیں آپ. سمجھ تو کچھ چونکہ ہی آتی ہے. ظاہر ہے کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف سے جس چیز کا گلہ کہہ لیجیے، یا پھر مسئلہ جو تحریک انصاف سے کہ یہ بیانیاں بہت اچھا بناتے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ، ایک اور بھی آپ بیفور آپ اس کو ختم کریں. شور. دیکھیے، جو لفظ ہے نا ان کے استعمال میں محتاط رہنا چاہیے. آج یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ ایک اڈیالہ جیل میں جو لفظ شاید ذاتی ملاقات میں جو استعمال ہوئے ان کو شاید پریس ریلیز کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں اگری کرتا ہوں سر. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ میں مانتا ہوں، آپ سخت بات کرتے ہیں، آپ جو مرضی پالیٹیشین یہ بات کرتے ہیں، جو سخت الفاظ ہیں نا وہ نہیں ہونے چاہیے. اچھا، آج کی گفتگو میں بھی جو DG ISPR صاحب نے کی ہے، ان کا جو سخت الفاظ کرتے ہوئے خد و خال میں بھی سختی در آئی تھی. جو اس طرح کی جب بات ہو، جب آپ نے سوچ سمجھ کے بات کرنی ہو، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نوٹس بنا کے سامنے رکھ لیے جائیں، پڑھی ہوئی لکھی ہوئی اسٹیٹمنٹ پڑھ دی جائے. انہوں نے نہ اسی لینگویج میں جواب دینے کا، وہ لینگویج اس کا ٹویٹ کا پہلا فکرہ. ہاں، اور ایک ساری باتیں جو ہے نا وہ لاجیکل بھی تھیں. سیاستدان کے پاس گالی دینا بھی ایک راستہ ہوتا ہے، یہ راستہ ریاست کے پاس نہیں ہوتا. لیکن سر جی جو سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں میں آپ کو پہلے عرض کروں کہ جو جیل کے اندر سے لفظ جس طرح کے ہیں ان کو محتاط ان کا استعمال محتاط ہونا چاہیے. بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو شاید یہ چاہیے کہ جیسے ابھی ایک نئی پولیٹیکل کمیٹی وہ بنائیں گے تو کوئی بھی گفتگو جو عمران خان سے ہو اور باہر آئے تو وہ اس پولیٹیکل کمیٹی کے پاس جائے. ابھی تو یوں محسوس ہو رہا ہے نا کہ ملاقات اب تو وہ شاید تب تک کے لیے نہیں ہونے دیں گے. چلو وہ تو جب بھی ہو. وہ انہوں نے بتا دیا کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 17-19 کا حوالہ دے کے انہوں نے کہا. دیکھیے جو آرٹیکل اس کی تشریح بھی کی انہوں نے ساتھ. معاف کیجیے گا، ہم اپنے دستور کو نا، دستور نے آپ کا کیا بگاڑا جو آپ کو اس گفتگو میں لے آئے؟ نہیں انہوں نے یوز کیا نا سر. انہوں نے آرٹیکل 17 اور 19. دیکھیے وہ بڑے لوگ ہیں، وہ کر سکتے ہیں. ہم میمنے ہیں. ہم میمنے. دیکھیے آپ دستور نے آپ کو بگاڑا کیا ہے؟ آپ کا کچھ بگاڑا دستور نے؟ دستور ہی بھائی اس کو رہنے دے بھائی. ایک طرف پڑا ہوا ہے کتاب میں بند، جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا گیا، دہی کھا رہا ہے. آپ کو کیا پریشانی؟ نکرے لگا دہی کھا رہا ہے، آپ کو کیا پریشانی؟ اچھا تو خیر لفظوں کے استعمال میں محتاط ہونا چاہیے. اور جو آج ایک خاص کانٹیکسٹ میں جو الفاظ سہیل آفریدی صاحب کے لیے استعمال ہوئے یہ الفاظ قطعاً مناسب نہیں تھے. ٹھیک بات ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ کچھ الفاظ کو واپس لے لینے سے بڑائی کم نہیں ہوتی. سر آپ کا خیال ہے، لاسٹلی میرے بھی ذہن میں اسی سے سوال آ گیا، یہ الفاظ مجھے بھی اس پہ میں اس سے سہمت نہیں ہوں کمپلیٹلی لینگویج، اور پھر وہ ایز اٹ از آ کے وہ ایز اٹ از نہ ہو، مطلب جس طرح بھی ہوئی ہے. اب ہمیں تو نہیں پتا کہ کس طرح کیا بات ہوئی ہے. سیاسی ملاقاتیں جو 5-6 مہینے سے بند ہیں، مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد لیکن کافی عرصہ ہو چکا ہے. جمعرات والی ملاقاتیں بند ہیں بہت عرصے سے. یہ ملاقاتیں اگر کھلی رہتی، کچھ وینٹ آؤٹ ہوتا رہتا، کوئی بات چیت چلتی رہتی، قید تنہائی میں نہ ہوتے، تو پھر شاید یہ لہجہ بھی اتنا سخت نہ ہوتا. بالکل ٹھیک بات. میں 100% آپ سے اگری کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا لہجہ بھی یہ تلخ نہ ہوتا اس طرح. اور عمران خان صاحب سے جب آپ لوگوں کو ملنے دیں گے، ان کی پارٹی کے لوگ سامنے آئیں گے، لوگ بات کریں گے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ڈائلیوٹ ہونا شروع ہو جائیں. دیکھیے ہمیشہ جب آپ
پانی کو روکے رکھیں اور پھر چھوٹا سا سوراخ کریں تو وہ چھوٹا نہیں رہتا پھر. تو لہٰذا آپ یہ جو غلطیاں ہیں یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی کسی درجے میں ریاکٹ کیا نا, اور ادھر سے پھر ریاکشن آ گیا. عمران خان صاحب کو سیاسی فائدہ یہ ہوا کہ ان کے جو باقی 2 حریف تھے وہ غائب, وہ تو غائب ہو گئے نا, یہ عمران خان صاحب کو فائدہ ہوا. اچھا ادھر کیا نقصان ہو گیا؟ ادھر یہ نقصان ہے کہ جو آپ کے وہ تھے, وہ خاص لفظ استعمال ہوتا ہے کس کے لیے, جو خاص پہلو میں جو فوج کھڑی ہوتی ہے, میمنہ و میسرہ, اب انگریزی میں مجھے نہیں آتا اس کا, فلینکس. ہاں, تو آپ کا جو میمنہ و میسرہ تھا کہ مطلب دایاں اور بایاں, وہ تو بیچارہ آج جی میمنے کا ذکر کئی دفعہ ہو چکا ہے. میں فوجی انداز میں میمنہ و میسرہ کی بات کر رہا ہوں. چلیں میں تو اپنے انداز میں کر رہا ہوں, میں اپنے حوالے سے کر رہا ہوں. تھینک یو فار واچنگ, کل ملتے ہیں.